بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب سے اسرائیلی اخبار دی اسرائیل ٹائمز میں عمران خان کے حوالے سے آرٹیکل چھپا، اور آرٹیکل بھی اس لیے ایسا ہے کہ اس اخبار کا ایڈیٹوریل جو پیج ہوتا ہے، جتنی بھی تحریریں ہوتی ہیں وہ حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہیں چھپ سکتی۔ ایک بہت بڑی بات یہ تھی جو بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد سے پی ٹی آئی میں پریشانی تھوڑی سی لاحق ہوئی ہے، گو کہ عمران خان نے ابھی تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن پارٹی کے ایک رہنما نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ آپ کو ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل کے بعد بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان کے حوالے سے جب لوگوں نے اور جو حکومت میں کچھ لوگ ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جواب آیا ہے۔ ایک تو آپ کو میں نے یہ بتانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے آج پی ٹی آئی کا، اور ساتھ ہی ایک قانون پاس ہو گیا جس پہ صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ وہ قانون ہے کیا؟ کتنے سال کی سزا مختص ہے اگر کوئی بھی پارٹی زبردستی آ کے جلسہ کر دی ہے کسی جگہ تے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، یہ آپ کو میں نے بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے چلتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے تو جلسے کے حوالے سے جناب تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ عدالت نے پولیس کو جلسے میں شرکت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ آج جب میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس ٹائم کی بات ہے، باقی جلسے کے ٹائم پہ کیا ہونا ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور راولپنڈی سیشن عدالت میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد وسیم انجم نے اس درخواست کو دیکھا تھا، اور اس درخواست میں سیشن جج عدالت نے سی پی او راولپنڈی کو حکم دیتے ہوئے تمام ایس ایچ اوز کو احکامات جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرامن جلسہ کرنا آئین اور قانون کے مطابق ہر جماعت کا حق ہے۔ جناب تو یہ درخواست جو تھی وہ دائر کی تھی جناب انصاف لائرز فورم کے صدر نے، جناب رضوان عوان نے، تو اس پہ جناب سیشن جج کا جو ہے، جج کی جو یعنی کہ جو جواب آیا ہے پی ٹی آئی کو وہ ہے کہ کارکنوں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہوگا نا جناب، یہ عدالت نے روک دیا ہے پولیس کو کہ تنگ نہ کرے انہوں نے۔ دوسری طرف آ جائیں، جلسہ چل رہا ہے تو جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر 3 سے 10 سال قید کے حوالے سے جو ایک قانون ہے اس پہ جو بل ہے اس پہ وہ دستخط کیے ہیں، تو وہ بل اب بن گیا قانون۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج اور امن امان اور امن عامہ سے متعلق ایکٹ 2024 پر دستخط کیے صدر پاکستان نے، اور ان کی جانب سے ایکٹ کی منظوری کے ساتھ ہی اسلام آباد میں جلسے یا جلوس کے لیے باضابطہ یعنی کہ ضابطہ اخلاق بھی تبدیل ہو گیا۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں جلسوں کے مقامات مختص کرنے کے بل پر دستخط کیے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی سے منظور شدہ بل ایکٹ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ایکٹ کے مطابق اسلام آباد میں بلا اجازت جلسہ کرنے والوں کو پہلوں کرنے کے جلسہ 3 سال، اگر پھر نہ ہٹے پھر کریں گے تو پھر 10 سال، غیر قانونی جلسہ اگر کریں گے 10 سال قید ہے جناب۔ اور مزید آپ کو بتاؤں کہ حکومت اسلام آباد میں کسی سیاسی پارٹی کو سنجانی یا کسی بھی علاقے کو جلسے کے لیے متعین کرے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اسلام آباد کی جو ہے نا ڈپٹی کمشنر وغیرہ، جس کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اجازت کے بعد ہی ہونے والے جلسے کو پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کروا سکتے ہیں۔ یہ آج کا جلسہ ہے، یہ بھی بھائی اگر کوئی امن و امان کے حوالے سے یا کوئی نعرے یا کوئی غلط حرکتیں ہوئیں تو پولیس آ سکتی ہے، اور جلسہ کے لیے اجازت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر دے گا۔ اگر ڈپٹی کمشنر
اجازت نہیں دیتا تو چیف کمشنر کے پاس اپیل دائر کرنی ہوگی۔ چیف کمشنر کے فیصلے کے خلاف سیکرٹری داخلہ کے پاس نظر ثانی درخواست جمع کروائی جا سکے گی۔ ایکٹ کے مطابق اسلام آباد میں جلسے کے لیے کم از کم 7 روز پہلے ڈی سی کو درخواست دینی ہوگی۔ درخواست جلسے یا اجتماع کوآرڈینیٹر تحریری صورت میں دے گا۔ جلسے کے مقام، شرکا کی تعداد، وقت اور مقاصد بتانے ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے پہلے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سیکیورٹی اداروں سے سیکیورٹی کلیئرنس بھی لے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ حکومت کے مختص کردہ علاقے کے علاوہ اور کہیں جلسے کی اجازت نہیں دے گا۔ جناب جلسہ آج اور سختی آپ دیکھ لیں، قانون کچھ اس طرح کی بنے ہیں کہ جناب فیل نہ کرنا دسیا نہیں۔ جنرل سیکرٹری کا استعفیٰ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے۔ جنرل سیکرٹری کا استعفیٰ آ گیا ہے اور جنرل سیکرٹری کا جو استعفیٰ ہے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جناب سلمان اکرم راجہ اب جناب جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمر ایوب جناب چھڑ گئے نے۔ اور میں یہ بتاؤں گا اس پہ، انہوں نے کہا یہ ساڑھا داخلی معاملہ ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا جلسے سے پہلے جلسہ شروع ہو چکا ہے، ہمارے تمام اتحادی اس میں شریک ہوں گے۔ اسلام آباد جلسے کی وجہ سے ڈیلا جیل نہیں جا سکا، پیر کو بانی پی ٹی آئی سے ملوں گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ سے درخواست ہے کہ این او سی ہے تو رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ہمارے 2 کارکنوں کو پکڑا گیا، صرف 2 پھڑا گیا۔ ابھی تک اسلام آباد پولیس درخواست ہے کہ یہ جلسہ پرامن، کل 2 بجے جلسہ ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وقت پر جلسہ ختم کیا جائے، یعنی کہ آج 2 بجے پائی۔ اور بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ یعنی کہ آج 8 ستمبر ہے نا، بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ مختص وقت سے اگر 1-2 گھنٹے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو انتظامیہ کو تعاون کرنا چاہیے، نہیں ہو سکتا میں لگتا۔ اور سیکرٹری جنرل کے استعفے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھا داخلی اندرونی معاملہ ہے پائی، اگے آؤ کھاڑ پچھاڑ، پارٹی عہدے سے ہٹائے جانے کا علم نہیں۔ رؤف حسن جناب جدوں دی اندر گئے نے تے باہر نکل کے آئے نے تے انہوں نے بارے چ سی کہ انہوں نے جناب فیض حمید دے بارے چ بھی انفارمیشن دی ہے اور انہوں نے رابطہ سی طالبان دے نال بھی، تے اس کے بعد سے جناب ان کو اوپر سختی ہے۔ اور عمران خان نے بھی بیان وہاں سے جاری کیا تھا ڈیلا جیل سے کہ علی امین گنڈا پور دی سارے گل منو، وہ اگو جڑا وہ گل نہیں مننے گا تو انہوں میں ٹکٹ کوئی نکالوں دینی۔ یہ بھی عمران خان جیل سے بیگ دھمکی دیتی تھی۔ گزشتہ دن سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے کہا ہے کہ انہیں پارٹی عہدے سے ہٹائے جانے کا منت تو کہندہ علم کوئی نہیں، تاہم عمر ایوب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں، ہٹانے سے متعلق علم کوئی نہیں۔ انہیں جب پوچھا گیا کہ دوسری جناب تنوں ہٹایا جا رہا ہے تو انہیں کہا کہ جی نہیں، فی الحال تے میں اپنے عہدے تے ہیں، مجھے بالکل فی الحال پتہ نہیں ہے، اور اگر ہٹانے کی بات ہے تو چھوڑ دوں گا، پارٹی میں پوزیشن تبدیل ہونی چاہیے، یہ اچھی روایت ہے۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ عمر ایوب نے پہلے بھی استعفیٰ دے دیا تھا جو منظور نہیں ہوا، اب کر لیا گیا۔ عمر ایوب پر جعلی کیس بہت ہیں، روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ عمر ایوب سے بات ہوئی تو بتایا دونوں ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے تھے عمر ایوب۔ اور نیب ترمیم پر بات کرتے ہوئے رؤف حسن نے کہا ہے کہ نیب ترمیم کے خلاف پٹیشن پی ٹی آئی دائر کی تھی، سپریم کورٹ ترمیم کے بعد نیب ترمیم ملک کا قانون بن گیا، اس لیے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جناب انہوں نے لگتا کہ ان قریب آنے والے دنوں سے پارٹی تو انہوں نے ہٹا دیتا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم ہم نہیں کریں گے۔ جناب آگے نا ایک بہت اکثر بدتمیزی پر سے پرا کرتا ہے، ایسے لگتا نہیں شکلوں۔ اسد کیسر نے کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی واضح پالیسی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اسرائیل ریاست کو ناجائز ہم سمجھتے ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم بھی واضح کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک خاتون ہے، میں تصویر اتلا دوں گا، ان کی خاتون ہے، رکن پارلیمنٹ تھی، اور آسما قدیر، انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جناب۔ اور اس کے بعد عمران خان کے دور میں کچھ لوگ اسرائیل کی طرف بھی گئے تھے، تو باقی جو سپورٹ ہے وہ تو جاری رہے گی، جو ان کو لابی کی سپورٹ ہے۔ لیکن بہرحال نے کہا جی ہم تسلیم، بہرحال بانی پی ٹی آئی کا موقف اس پہ 2 ٹوک ہے کہ ہم 2 ٹوک موقف یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کوئی نہیں کرنا۔
باقی یاریاں رکھنی ہیں بہرحال یہ تو میں دس دیا بہرحال انہوں نے کہا پاکستان کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پاکستان عمران خان کی نہیں بات کر رہے. بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہا گیا, غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ کہا گیا. ہمیں ایسے الزامات کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ کہنے سی پہلے میں سارے الزام لگے نہ سی لگے رہیں گے. بہرحال حکومت جلسہ پھر جلسے دی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ناکام بنانے پر لگی ہوئی ہے, پورا اسلام آباد بند کرتا, کوئی نہیں کیتا, جھوٹ بول دے پے نے, بالکل جھوٹ. حالانکہ دیکھو اس واسطے میں بندہ تھوڑا جا گڑبڑ نظر آتی اس بندے دے اندر, حالانکہ اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی اسلام آباد بند کوئی نہیں, اسی بھی پھیر رہے ہیں فی الحال اسلام آباد کنٹینر پہلے دے پے ہوئے نے. بہرحال قانون ویسے بن گیا, تو دیکھ لیا آصف زرداری صاحب نے دستخط بھی کرتے ہیں کہ انہوں پوچھے بغیر تو جلسہ اور زور زبردستی نہیں کر سکتے. بہرحال ان کی خواہش ہے کہ جلسہ ناکام بنایا جائے. جو جلسہ روکنے کی کوشش کریں گے وہ قانون ہاتھ میں لیں گے. محمود اشرقزئی کے ساتھ وہ جلسہ گاہ وہاں سنگجانی میں گئے تھے, یہ اصل کیسر وہ تو 4 لوگوں نے گلیں کی تھیں جناب. اور پارلیمنٹ نے قانون تبدیل کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون تبدیل کیا اور سپریم کورٹ نے توسیع کی. میری نظر میں نیب ترمیم کے بعد توشہ القادر کیس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. وہی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ سانو فائدہ مل رہا ہے, بڑے خوش ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ کیس اصلی تھے, لیکن اب ان کی بھی جان تھوڑی سی خلاصی نظر آتی ہے, حالانکہ مشکل ہے. لیکن بار بار وہ کہتے ہیں سانو چھڈو. لیکن بھائی آنے والے دنوں میں ابھی بھی حالات پی ٹی آئی کے مجھے تو نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہوتے ہوئے. اور اسرائیل کی اخبار میں جو آرٹیکل چھپا ہے انہیں میں مزید پریشان کرتا ہے. اور میرا بھی اس پہ بڑا مکمل ہے, میرا بڑا پکا یقین ہے کہ عمران خان کو جناب اسرائیلی لابی اور خاص طور پر جماعہ کے تھرو لابی کی خاص حمایت حاصل ہے. اور اسی لیے عمران خان کے بارے میں ابھی تک اس طرح کی سختی نہیں ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ مستقبل میں بھی جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما جیل میں رہے ہیں ان کو اتنا پروٹوکول کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ڈیلی جا کے رپورٹر انہوں نے مل رہے ہوں اور وہ جناب دوسرے ملکوں کو بھی اپنے انٹرویو اخبار کے لیے سوال نامہ بھیجیں اور لکھ کے بھیج کے اور ان کے آرٹیکل فوراً میڈیا پہ ہی چھپیں. یعنی کہ دیکھو نا, یہودی اور عیسائیوں کا جو وہاں پہ گٹھ جوڑ ہے, انہیں کے جو اخبار ہیں یا زیادہ تر وہ یہودیوں کے بیگ پیچھے یہودیوں کی ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں یورپ امریکہ میں نکلتے ہیں. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورتحال ہے جلسے کے حوالے سے بھی کہ جلسے میں اگر کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لاٹھی چارج کوئی پولیس منتشر کر سکتی ہے, اور ورنہ پھر اگر پورا من طور پہ یہ رہے تو جلسہ بالکل ہر ایک کا حق ہونا چاہیے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ کبھی بھی کسی کو تسلی نہیں دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں. پران فوری طور سے اجازت دو, انشاءاللہ کوئی اور اپڈیٹ ہوگی اور جلسہ جب ان کا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بھی ویلاگ کریں گے, پھر آپ کو مزید بتائیں گے. تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.